السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ طلحہ انور اور میرے ساتھ موجود ہے رانا حارث. اور آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ پراپرٹی کے متعلق نہیں ہے. آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹو ہونے والی ہے، خاص طور پر جو ٹین ایجرز ینگسٹرز ہیں پاکستان کے اندر، ان کے لیے بڑی ایک انفارمیٹو ویڈیو ہونے والی ہے. حارث بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث بھائی، ہم نے پاکستان کے جس طرح کے اکنامیکل حالات ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں 2-3 سال سے، کافی ڈاؤن فال اور اس طرح کی چیزیں سننے کو آ رہی ہیں، تو ہماری جو ینگسٹر ہے، خاص طور پر نوجوان نسل، اور جس سے بھی ہم سنتے ہیں بس ملک سے نکلنا ہے جی، یورپ جانا ہے یا کسی جناب یہ گلف کنٹری میں سیٹ ہونا ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. ہر سال آپ بھی دیکھتے ہیں کہ تقریباً کتنی شرح جو ہے وہ یہاں سے موو ہو رہی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تو تعداد میں پھر ہر یہ سال پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ مطلب آبویسلی جوان لوگوں کے کندھوں پہ ہوتا ہے. تو اسی کو لے کے میں آپ سے بات کنٹینیو کروں گا کہ آپ مطلب اس میسیج کو جو ہے وہ کس طرح دیں گے کہ پاکستان کے اندر ینگسٹرز کا فیوچر کیا ہے، اگر ہے تو پھر اس پہ جو ہے نا وہ فیکٹس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے. دیکھیں طلحہ، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، سمپل از دیٹ. اگر آپ کے موبائل میں نیٹ فلکس نہیں ہے، اگر آپ حریم شاہ کو نہیں جانتے، اگر آپ جنت مرزا کو نہیں جانتے، ڈکی بائی کو نہیں جانتے، ایسے یوٹیوبرز جو آپ اپنی ویڈیوز دکھا گئے، اپنی فیملیز کی ویڈیوز دکھا کے ویورشپ لے رہے ہیں، لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں، لیکن آپ کا وہ ایک قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. جس وقت میں آپ نے بننا ہے یا کچھ کرنا ہے وہ آپ کو اتنی سوچ ہی نہیں آنے دے رہے. ٹھیک ہے، اگر ان کو آپ دیکھ لیں ان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کوئی ان میں وہ نہیں ہے خاص بات کہ وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ سالانہ یا منتھلی کما رہے ہیں. انسان کا اپنا سب سے جو اپنے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو کتنا ٹائم دے رہا ہے، اپنے خود کو، اپنے آپ کو. آپ کے اندر اب خود کی سکلز کو پہچانے، اگر نہیں ہے تو لے کے آئیں، وہ سکلز لے کے آئیں جن سے آپ کو فائدہ ہو. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈس ہارڈ جو ہے نا وہ بہت جلد ہو جاتے ہیں، مایوس. اور دوسرا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ ہے حسد. ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں سب سے پہلا جو حسد تھا، جو حسد کا گناہ تھا، وہ اس دنیا میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، حابیل قابیل بالکل آئے دونوں بھائی. جب اس کی شادی ہونے لگی تو قابیل نے کہا مجھ سے کیوں نہیں ہو رہی، اس نے حسد کیا اس سے. پھر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا آدم کو. ٹھیک ہے، ابلیس نے کہا کہ یا اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک حسد ہے. اللہ پاک نے بولا کہ تم اس کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو یہ حسد جو ہے ہم میں بہت زیادہ پیک پہ پائی جاتی ہے. آپ کے پاس کروڑوں روپے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کے پاس بنگلہ ہے، آپ باہر آتے جاتے ہیں، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، وہ بھی آنکھیں اپنی کھول لے گا کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں. وہی نا کہ ہم کیوں نہیں کامیاب ہو رہے، وہ پھر آپ کو آپ کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. واپس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں. انسان کی خاص طور پہ جو مرد ہے، جو لڑکا ہوتا ہے طلحہ، اس کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کی کمائی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کمایا. کما لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ بھی کما لو گے، میں بھی کما لوں گا، میں نے بھی کمایا، آپ نے بھی کمایا، اللہ تعالیٰ سب کو دے. لیکن اس کمائی کو، اس کامیابی کو مسلسل رکھنا، کامیاب رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی. جب ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو شیطان بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب پیسہ چلا جاتا ہے ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، اللہ توبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہم آپ کے رستے میں کھانا دیں گے، دیگیں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. جب پیسہ آ جاتا ہے اور ہم اپنی شان و شوکت میں یشی میں پڑ جاتے ہیں، گاڑیاں لے لی، پھر وہ چیزوں سے دور نکل جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پیسے کو خرچ کرنا نہیں آتا کہ ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے. اگر ہمارے پاس 500 روپے آ گیا نا، میں نے آپ کو کہنا طلحہ یار بائک نکال، برگر کھا کے. ٹھیک ہے، اگر 50,000 آ گیا نا، میں نے کہا چل یار طلحہ شاپنگ پہ چلیں. ٹھیک ہے، اگر 5 لاکھ آ گیا نا، میں نے کہا چلو یار طلحہ بائک لینے چلیں اور جا کے مری نران کا گان گھوم کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 50 لاکھ آ گیا تو میں نے کہا چلو یار گاڑی لے گئے. ٹھیک ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے
یہ صرف اور صرف فضول خرچی ہے. یہ چیزیں تب اچھی لگتی ہیں جب آپ ویل سیٹلڈ ہو, آپ کے پاس اتنے سورسز ہوں کہ آپ کو وہاں سے انکم آ رہی ہے, آپ گاڑیاں لیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے پلاٹس لیں, پراپرٹی لیں, یہ تب اچھی لگتی ہیں. جب آپ کے پاس کل کمائی وہ ہے اس کو آپ اس طرح برباد کر رہے ہو تو میرا سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. آپ کے پاس 1000 روپے ہے نا, آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس 1000 سے 1 لاکھ کیسے کمانا ہے, کیسے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یار 1 لاکھ سے میں نے اس کو 10 لاکھ کیسے کرنا ہے. ہماری ینگسٹر یہاں پہ آگے مار کھا رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارا وے جو ہے, ہمارا راستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری بیٹھک, ہمارے ارد گرد کے لوگ بڑے افیکٹ کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے آپ کی لائف پہ اور آپ کی زندگی پہ. صحیح ہے. پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں, ان لوگوں میں بیٹھیں جن کا کام اچھا ہے, جو کامیاب لوگ ہیں ان میں اپنی بیٹھک بنائیں, نہ کہ وہ جو صبح 4-5 بجے تک باہر ڈابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سگریٹ چل رہی ہے جی, اور نشے تماشے ہو رہے ہیں. یہ سب وقت کی بربادی اور اپنی جوانی آپ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیوائس ہے نا حافظ بھائی, یہ ڈیوائس ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں, اس کے بڑے نقصان بھی ہیں. اس کو اگر ہم اچھے وے میں یوز کریں گے, اس کو ہم ڈسکور کریں گے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں, ہمیں کیا انسان کو فائدہ دے سکتی ہیں, تو یہ اس سے انسان گھر بیٹھا لاکھوں روپے کما رہا ہے. ایسی بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہی ہم اس میں کوئی ویب سیریز کر لیں گے, نیٹ فلکس کر لیں گے, یا کوئی چیزیں جو چلتی ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ ساری رات وہ دیکھتے رہیں گے, نہ ہم نے کوئی اذان دیکھنی ہے فجر ہوگی ہے, نہ ہم نے ظہر دیکھنی ہے, نہ عصر دیکھنی ہے, نہ مغرب دیکھنی ہے, نہ عشاء دیکھنی ہے. 24 گھنٹے اس پہ ٹک ٹاک چل رہا ہے جی, اس میں نیٹ فلکس چل رہا ہے جی, اس میں براؤزر پتہ نہیں کیا کیا آج کل کی ینگسٹر چلا رہی وہ چل رہا ہے جی. تو اس سے ہمیں نقصان ہے, ہماری یہ جو اسٹرکچر ہے باڈی کا اس کو نقصان ہے, اور آنے والے کل جو ہمارا مستقبل ہے اس کو نقصان ہے. بالکل. اچھا, جو ہم نے بات کی اسٹارٹ پہ کہ جو کریز ہے ملک سے باہر جانے کا, تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں, اینڈ والا آپشن ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. کچھ نہ بنا, بالکل. کچھ نہ بنا. ابھی میٹرک کے بچہ بھی ہے نا, میٹرک کا ہے, ہاں جی, تو ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے یورپ بھیج, یہ نہ پڑا اس کو یورپ بھیج دیں گے, اس کا چاچا ادھر سیٹ ہے, اس کا بھائی ادھر سیٹ ہے, اور اس کا کزن ادھر ہے, اس کو اگر دیکھیں گے نہ چلا تو اس کو ویزا لگوا کے باہر بھیج. اب باہر جا کے کیا کرے گا وہ؟ یہی, اگر اسکل نہیں ہے, وہی آپ کی بات ہے, اسکل نہیں ہے تو پھر مزدوری کرے گا, لوگوں کی باتیں سنے گا, جوتیاں صاف کرے گا, گاڑیاں صاف کرے گا, کتے نہ لائے گا. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا سب کچھ, پاکستان جا کرتے ہیں, ادھر کاٹے کا سوٹ نہیں اترتا, اور وہاں جا کے وہ گاڑیاں صاف کر رہے ہیں, جوتے صاف کر رہے ہیں. بھائی کمانا ہے یہاں سے, تو آپ کہتے ہو بڑے شان و شوکت سے ہمارا بھائی یورپ میں سیٹ ہے, اب وہ بیچارہ اس پہ کیا بیت رہی وہ تو وہ جانتا ہے نا. تو اینڈ والا حل جو ہے ہمارے پاس, سولوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے باہر چلے جانا. اچھا, ان کے مائنڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں فیوچر نہیں ہے. نہیں, پاکستان میں دیکھیں بہت فیوچر ہے. میں آپ کو اس پہ آپ 2-4 پوائنٹ پھر بتائیں نا, کہ بہت سارے ایسے میں آپ کو لوگ بتا سکتا ہوں جو پاکستان میں بیٹھ کے اپنے جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, اپنے خاندان کو پال رہے ہیں. ایک خاندان کو نہیں, بڑے خاندانوں کو پال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے جیسے موبائل کا ذکر کیا ہے, موبائل میں آپ ڈفرینٹ جو ہے ایپس ڈاؤن لوڈ کریں. آج کل وہ بڑا چلا ہوا ہے آن لائن ٹریڈنگ والا. ٹھیک ہے, وہ آپ کریں. ٹھیک ہے, ایک چیز لے کے دوسری جگہ پہ آپ ڈالیں, تیسری جگہ سے لے کے دوسری جگہ تیسری جگہ ڈالیں, تو آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہو. آن لائن ارننگ بھی, آن لائن ارننگ جو ہے آپ کو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے سکلز. اس کے لیے آپ کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, بالکل, اس میں جانے کی ضرورت ہے, اس میں گھسنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی, ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملے گا. وہی بات ہے نا کہ آپ کو فوری نہیں ہے, آپ کو وہاں سے پیسہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ کو اس پہ محنت کرنی ہوگی 2-4. میں یہاں پہ طلحہ اپنی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, میں ان کو بھی تھوڑا سا اپنے اس چینل کے تھرو پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے نوجوان نسل کے بارے میں ڈیپلی سنسیئر ہو کے سوچیں, کچھ ایسے ان کو کام کر کے دیں, ایسے ان کے لیے کوئی مواقف بنائیں, ایسے انسٹیٹیوٹ کریٹ کریں جہاں سے وہ سیکھیں, اور سیکھنے کے بعد فوری جو ہے اپنا ارننگ ان کو سٹارٹ ہو جائے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے 10 کروڑ کی سڑک بنا دی ہے, وہی 10 کروڑ اگر ہم نے کسی انسٹیٹیوٹ میں لگایا ہو جہاں سے بچے کچھ سیکھیں, سیکھ کے باہر بھی جائیں, پاکستان میں بھی کام کریں, تو وہ جہاں پہ 200 بچہ وہاں پہ سیکھے گا, 10 کروڑ آپ کا لگایا ضائع تو نہیں ہوگا, وہ ساری زندگی کمائے گا. تو جو بھی آتا ہے یہاں پہ سیاستدان, وہ اپنا ہی دکان چمکاتا ہے. میں نہیں سوچتا کہ آج تک کوئی پاکستان کے ساتھ قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا سیاستدان آیا کہ جو اس
मुल्क के बारे में सोचे, ये सिर्फ अपने बच्चों की जायदादों के बारे में सोचते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें किस तरह खाएंगे। आप मुझे बता दें, कोई सियासतदान है ऐसा जो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने अपना सबसे पहले जो मेरा वोट बना है, मैंने सबसे पहले खान साहब को वोट दिया। अच्छा, पहला वोट आपने खान साहब को दिया। खान साहब को देखने वाले चाहने वाले भी मेरे ख्याल से उनकी तादाद लाखों करोड़ों में है। तो उनके बारे में आप बताएं ना। वो तो देखिए, उनके ऊपर जो इस टाइम है वो इस चीज़ की गवाही देता है कि वो मुखलस है पाकिस्तान के साथ। जितनी कुर्बानियां वो दे रहे हैं ऐसे, और वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं वो हमें आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले नहीं पता था। तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करें और हमारी भी करे, और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर इसी मुल्क में रहते हुए बनाएं। अच्छा, खान साहब की बात पे मुझे बात याद आई कि खान साहब ने अगर मुल्क के अंदर गुरबा या जो हमारा जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसके बारे में अगर आवाज उठाई है असल में, तो उसमें साथ साथ उन्होंने यंगस्टर और इनको जो हमारी मिडिल क्लास जो लोग हैं या तबका है, उससे नीचे जो लोएस्ट क्लास है ना, उसको ऊपर उठाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े काम किए। उन्हें जैसे दस्तरखान लगा दिया, जैसे उन्होंने वो रहने के लिए जो है वो शेल्टर होम बना दिए। आप जाएं वहाँ पे, अगर मुसाफिर हैं या आपके पास घर नहीं है तो वहाँ पे जाके इज्जत से रह सकते हैं आप सब। इज्जत बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ बड़ी यूनिक चीज़ है। अगर आपको इज्जत मिल रही है ना तो इज्जत आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल। खैर, पॉलिटिक्स की तरफ हमारी बात जा रही थी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे यंगस्टर का जो है ना वो है। तो अच्छा, एंड पे हम इस बात को करते हैं कि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर देखते हैं कि नौजवान ज्वाइन करना चाहे तो उसमें आप देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इतना ज़्यादा स्कोप है जो किसी और सेक्टर में नहीं है। यंगस्टर बहुत ज़्यादा इसमें आके बने हैं और अच्छे वे में जिन्होंने काम किया है, नियत के साथ, उन्होंने इसमें से कामयाबी भी समेटी है और अपना आने वाला मुस्तकबिल जो है, फ्यूचर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन अच्छे वे में काम करना चाहिए। रियल एस्टेट में आपका सबसे जो मैं समझता हूँ अहम जो चीज़ होती है वो होती है प्योरिटी। अगले के इंसान के साथ आप प्योर रहें। जो चीज़ उसके फायदे में है वो बताएं, जो चीज़ आपके फायदे में है ना वो उसको ना बताएं। उसका फायदा सोचें, ना कि अपना फायदा, तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हारिस भाई आपके टाइम का, और मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो हमारी जो है वो आप तक पहुंचती रहें, और हमारे जो ऑफिशियल चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।